عزیز دوستوں، محترم ناظرین، میں آپ کا بھائی حسین اندریاس ہوں اور میں خداوند کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند نے مجھے اس بندہ حقیر کو ایک اور دن عطا فرمایا ہے کہ اس دن میں پھر خداوند کا شکر گزار رہوں، اس کی عبادت کروں، اس کا مقدس کلام پڑھوں، اس میں مگن رہوں اور یہ مقدس کلام آپ عزیزوں تک پہنچا سکوں۔ انسان کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ خداوند کے کلام میں مگن رہے، کہ وہ خداوند کے تابعدار ہوں، کیونکہ وہ ہمارا خالق اور وہ ہمارا مالک ہے۔ ہمارا یکتا منجی، یگانہ منجی وہی ہے۔ اس کے بغیر ہمیں نجات دلانے والا، نجات دینے والا، نجات بخشنے والا کوئی اور نہیں۔ اور خداوند کے مقدس کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہی خدائے جلال انسان کا روپ لے کر ہمارے بیچ میں آئے اور ہم اسے خداوند یسوع مسیح کے نام سے جانتے ہیں۔ اور یہ خداوند کا مقدس کلام، اس کا محبت نامہ ہم انسانوں کے لیے ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، دیکھو میں نے تم سے ایسی محبت رکھی، میں نے تمہیں ایسا پیار کیا کہ یہاں تک کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی میں نے بخش دیا، تا جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ تو خداوند ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ دیتا ہے جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا ہے اس دنیا میں کہ خداوند ہم سے محبت رکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم خداوند کے فرزند بنیں، ہم نجات پائیں، ابدی زندگی یعنی حیات جاوداں ہم پائیں۔ اس سے بڑھ کر برکت کیا ہے؟ یہ 2 دن کی زندگی گزرنے والی ہے، اس گیت کی طرح جو مکیش صاحب نے گایا، چھوٹی سی یہ زندگانی رے، 4 دن کی جوانی تیری، ہائے رے ہائے غم کی کہانی تیری۔ واقعاً یہ چھوٹی سی زندگی ہے، 4 دن کی جوانی ہے اس میں، اور پھر غم کی کہانی سے بھرا ہوا یہ زندگی۔ غم کی کہانیوں سے بھرا ہوا یہ زندگی اس لیے کہ انسان گناہ میں ہے۔ اگر گناہ نہ ہوتا تو غم بھی نہ ہوتے۔ ہاں، ہمارے جو غم ہیں وہ صرف ہماری گناہوں کی سبب ہے۔ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں سبھی انسانوں نے گناہ کیا ہوا ہے اور وہ خدا کے جلال سے گرے ہوئے ہیں، خدا کے جلال سے پرے ہیں، خدا کے جلال سے دور ہیں۔ مگر خدا کا فضل جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم پر جاری ہوا ہے، کیونکہ وہ ہمارا خون بہا ہے، اس نے اپنا لہو بہا کر ہمیں نجات بخشا ہے۔ اگر ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو یہ نجات ثابت رہتا ہے ہماری زندگی میں، کوئی ہم سے یہ نجات چھین نہیں سکتا، کیونکہ اس وقت ہم خدا کے ہاتھوں میں محفوظ رہتے ہیں۔ اب چاروں طرف اس طبیعت میں دیکھیں، جتنی بھی چیزیں آپ دیکھتے ہیں یہ سب مرجھاتے ہیں ہمیشہ، اور ان کے مرجھانے کا سبب بھی انسانوں کا گناہ ہے، کیونکہ خدا نے ان چیزوں کو ہمارے لیے بنایا اور ہمیں خدا نے اپنے جلال کے لیے بنایا۔ جب ہم پیدائش کی کتاب میں پڑھتے ہیں تو خداوند نے آدم و حوا کو اس دھرتی پر رکھ کر کہا کہ بھائی سنبھال ان چیزوں کو، یہ تمہاری ماموریت ہے، تمہارا فرض ہے کہ سنبھال ان چیزوں کو۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان گناہ میں کھو جاتا ہے، خدا کے جلال سے محروم ہوتا ہے، خدا کی رفاقت سے دور ہو جاتا ہے اور
शैतान की कुदरत को कुचलने के लिए खुदावन इंसान ही का रूप धारा। उसने कहा मैं इंसान बनकर शैतान को शिकस्त दूंगा। खुदावन शैतान को एक ही कलाम में शिकस्त दे सकता था, मगर खुदावन ने अपने अदालत को बरकरार रखने के लिए और हमें दोबारा अपनी तरफ लाने के लिए, हमें मुक़द्दस करने के लिए उसने हमसे इतना मोहब्बत किया कि उसने हमें एक मशीन की तरह इस्तेमाल नहीं किया कि भाई ये स्विच करो तो वो बंद हो जाए, ये स्विच करो तो वो फिर से ऑन हो जाए। नहीं, खुदा ने हमें खुद मुख्तारी दी हुई है कि हम एतमाद से, अपने इख्तियार से ये सोचें परखें कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और खुदावन हमें इख्तियार देता है कि हम उसे रद्द भी कर सकते हैं और कबूल भी कर सकते हैं, मगर रद्द करने में हम खुदा से हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे, हम जहन्नम की तरफ जाएंगे, और उसे कबूल करने की वजह से हम उसके मोमिन ठहरेंगे, उसके फ़र्जंद ठहरेंगे, और खुदावन के जलाल में हम मीरास पाएंगे। और ये सब मुमकिन हुआ जब खुदावन ने अपना इकलौता बेटा खुदावन यीशु मसीह को भेजा, और वो हमारी खातिर सलीब पर मुए, और उसने वो बलिदान, वो कुर्बानी दी जिसकी वजह से हमारे गुनाहों का किफ़ारा अदा किया गया, और वो मुआ गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो ज़िंदा खुदावन है। उसने कहा मैं क़यामत और ज़िंदगी हूँ। उसकी क़यामत में हम क़याम रखते हैं। भाई क़यामत की जब बात होती है तो बहुत से लोग क़यामत से डरते हैं, मगर खुदावन यीशु मसीह के मोमिन क़यामत से नहीं डरते, क्योंकि खुदावन खुद ही क़यामत है। और जब हम उस क़यामत में हैं, उस ज़िंदगी में हैं, तो घबराने की क्या बात है, कौन सी बात है। इसी वजह से खुदावन का मुक़द्दस कलाम हमें ये तसल्ली देता है, चाहे घास फूल मुरझा जाएं, ये सब कुछ, मगर खुदावन का कलाम हमेशा रहता है, ये साबित कलाम है। और खुदावन यीशु मसीह ने अपने तालीमात में, जो हम पहाड़ी वाज़ कहते हैं, इसके तीसरे हिस्से में खुदावन फरमाते हैं अपने कलाम के बारे में और तालीम कलाम के बारे में कि खुदावन का कलाम जो है ये कितना पुरक़ुदरत है, कितना अजीम है। 17 आयत से लेकर 20 आयत तक हम ये पढ़ते हैं मत्ती की इंजील 5वें बाब में। ये ना समझो, खुदावन यीशु मसीह फरमाते हैं, ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। बहुत से लोग हैं ये कहते हैं कि भाई इंजील और तौरात और मज़ामीर और सहाइफ़ अनबिया ये सब मनसूख किए गए हैं। खुदावन का कलाम कभी भी मनसूख नहीं होता। जैसा खुदा ला तग़य्युर है, उसका कलाम ला तग़य्युर है। जैसा कि खुदावन ख़ुद मनसूख नहीं होता, खुदावन के कलमात जो हैं, खुदावन का मुक़द्दस कलाम जो है, सुखनान खुदावन जो है, खुदावन की बातें जो हैं, वो कभी मनसूख नहीं होते, क्योंकि हमारा खुदावन इतना कमज़ोर खुदावन नहीं जिसने कुछ कहा और फिर भाई मुझसे गलती हुई, अब मैं कुछ और आपको मुकाशफा दूंगा, मेरा जो पहला कलाम है वो मनसूख हो गया, वो बातिल है, अब उन पर जाना ज़रूरी नहीं। खुदावन का कलाम फरमाता है कि खुदावन का हर कलाम पहले से लेकर आखिर तक, अलिफ से लेकर या तक, सभी खुदावन का मुक़द्दस कलाम है। जी हाँ, तौरात और मज़ामीर और अनबिया और तवारीख़ और क़िस्सा बादशाहां और जो गुज़लात हैं, जो नौहा है, ये सभी खुदावन के कलाम में शामिल है।
اور کوئی اسے تبدیل نہیں کر سکتا۔ جیسا خدا لا تغیر ہے ویسا خدا کا کلام بھی لا تغیر ہے۔ ہمیں اس پر دھیان دینی چاہیے، اور اسی وجہ سے خداوند یسوع مسیح آئے اور اس نے کہا میں نہیں آیا کہ توریت کو، میں نہیں آیا کہ توریت کو، جی ہاں، یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کروں یا باطل قرار دوں ان کو، نہیں، میں اس لیے نہیں آیا کہ منسوخ کروں، منسوخ کرنے کے لیے نہیں بلکہ پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، پورا تکمیل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ خداوند نے اپنے قوانین جو ہے، اپنا شریعت جو ہے، اس نے موسیٰ کے وسیلے سے بنی اسرائیل کو دیا، اور بنی اسرائیل کو اس لیے دیا کہ بنی اسرائیل خدا کے احکام کو جانیں، پڑھیں کہ خداوند کی معیار زندگی جو ہے وہ کتنا مقدس ہے۔ اور خداوند نے بنی اسرائیل کو اپنا شریعت اس لیے دیا کہ وہ دنیا کے دوسرے لوگوں تک بھی خداوند کا شریعت پھیلائیں اور کہیں کہ ہمارا خدا اتنا مقدس ہے، اور اس کے تقدس میں رہنا انسان کے لیے بہت مشکل مگر ضروری ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کوئی بھی انسان نہیں ہے، جب سے شریعت دیا گیا ہے تب سے لے کر آج تک کوئی بھی ایک بھی انسان سوائے خداوند یسوع مسیح کے، ایک بھی انسان نہیں جس نے شریعت کو پامال نہ کیا ہو۔ اب شریعت سے پامالی سے مراد یہ نہیں کہ خدا کے کلام کو زمین پر ڈالو اور اس کے اوپر اپنا پاؤں ڈالو یا بھول جاؤ، یہ پامالی نہیں۔ شریعت کو توڑنا، شریعت کے صرف ایک حصے کو، ایک آیت کو بھی توڑنا پورے شریعت کو توڑنے کے مترادف ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اسی طرح اگر ایک چور ہے، اگر ایک چور نے ایک چھوٹی سی چیز کو ایک سپر مارکیٹ سے چوری کیا، یا پھر اسی چور نے اس پورے مارکیٹ میں ڈاکہ ڈال کر سب کچھ لوٹ لیا، دونوں حالات میں چور چور ہی ہے۔ چاہے چور نے چھوٹی سی چیز کو، ایک گھڑی کو یا پھر ایک رومال کو، اتنی ناچیز چیز کو اگر اس نے چوری کی تو بھی وہ چور ہے۔ اگر اس نے ڈاکہ ڈالا، سبھی چیزوں کو لوٹ لیا، تب بھی وہ چور ہے۔ اسی طرح خداوند کے شریعت کو اگر ہم پورے شریعت کو توڑیں اور شریعت کے چھوٹے سے حصے کو توڑیں تو پھر بھی ہم شریعت کو توڑنے والے لوگ ہیں۔ مگر خداوند کا کلام کہتا ہے کہ پورے شریعت کو عمل کرنا لازمی ہے خداوند کے سامنے مقبول ہونے کے لیے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں گزرا جس نے پورے شریعت کو تکمیل کیا ہو۔ اسی وجہ سے خداوند یسوع مسیح آئے، کیونکہ انسان نے خدا کے شریعت کو تکمیل نہ کر سکا۔ ہم جتنے بھی انسان ہیں، ہم نے خداوند کے شریعت کو کبھی تکمیل نہیں کر سکے، اور خداوند یسوع جو مکمل انسان ہے، انسان کامل ہے، وہ 100% خدا اور 100% انسان بنے، 100% خدا 100% انسان بنے، اور وہ انسان کامل بنے، اور وہ ہمارے لیے نمونہ بنے۔ اور اس نے کہا جو تم نے نہیں کر پایا وہ میں کر کے دکھاؤں گا، کیونکہ تم گنہگار ہو، میں گناہ سے پاک ہوں۔ اور جو گناہ سے پاک ہے، جس نے گناہ کو نہیں جانا، جس نے گناہ نہیں کیا، جس میں گناہ نہیں، اسی نے شریعت کی تکمیل کو ہمارے لیے تقدیم کیا۔ اس نے کہا یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، نہیں، کچھ بھی منسوخ نہیں ہوا ہے، مگر وہ آئے کہ شریعت کو تکمیل کرے، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ
یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا، ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے، جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ تو خداوند کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند کا کلام ہمیشہ کامل ہے، خداوند کی جو شریعت ہے وہ کامل، مگر وہ کاملیت ہم میں نہیں ہے، ہم انسانوں میں وہ کاملیت نہیں ہے۔ کیونکہ ہم کامل نہیں، اس لیے ہم شریعت جو معیار قدوسیت خداوند ہے اسے تکمیل نہیں کر سکتے۔ معیار قدوسیت خداوند تک ہم پہنچ نہیں سکتے۔ معیار قدوسیت خداوند تک صرف خدا ہی پہنچ سکتا ہے، کیونکہ وہ معیار ہم میں نہیں۔ اس لیے اس معیار کو تکمیل کرنے کے لیے خداوند نے اپنے اکلوتے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو بھیجا، تاکہ وہ ہمارے لیے شریعت کو تکمیل کرے، تاکہ وہ ہمارے لیے توریت کو، جو اپنا قانون ہے، اس کی تکمیل ہمارے لیے کرے، اور خداوند نے ایسا ہی کیا۔ تو یہاں پر ہم پڑھتے ہیں خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، ایسا نہ سمجھو کہ میں آیا ہوں کہ ان چیزوں کو باطل کروں، منسوخ کروں۔ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کو، شریعت یا نبیوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، بلکہ منسوخ کرنے نہیں، بلکہ انہیں پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو خداوند کا مقدس کلام یہ فرماتا ہے کہ شریعت کو پورا کرنے والا کوئی بھی انسان بجز یسوع مسیح نہیں ہے۔ تو جب ہم جتنے بھی انسان ہیں ہم نے شریعت کو پورا نہیں کیا اور کر بھی نہیں سکتے، تو اس کا مطلب ہے ہم خدا کے حضور کھڑے نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم اس معیار قدوسیت تک پہنچ نہیں پاتے۔ جو پہنچے ہیں وہ خداوند یسوع مسیح ہیں، کیونکہ ہم عبرانیوں کی جو کتاب ہے، جو عبرانیوں کے لیے جو خط ہے، اس کے پہلے باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جو خدا کی طرف سے آیا اور اس کی وساطت سے خدا نے ہم سے بات کی اور نجات، ابدی زندگی اس نے ہمارے لیے حاصل کیا اپنے لہو بہا کر، اور پھر وہ خدا باپ کے دہنے ہاتھ میں جا بیٹھا، یعنی وہ وہاں پر ہے۔ ہم نہیں جا سکتے، مگر وہ آئے اور واپس چلے گئے، وہاں پر بیٹھے ہیں، ہماری وکالت فرما رہے ہیں وہ۔ اور اسی وجہ سے جو ہمارا حقیقی وکیل ہے، جس نے شریعت پورا کیا، جس نے خدا کے معیار قدوسیت کو تکمیل کیا، وہ معیار قدوسیت خدا کے داہنے ہاتھ میں بیٹھے ہیں، وہ خود معیار قدوسیت ہیں، وہ خود قدوس ہیں، تو وہ ہماری ضمانت دے سکتا ہے، صرف وہ ہی ہماری ضمانت دے سکتا ہے۔ کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی انسان، کوئی پیر، کوئی اور انسان ہماری گناہوں کا ضامن نہیں بن سکتا، ہمارے گناہوں کو بخش نہیں سکتا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ بیٹے میں ہی وہ قدرت ہے، وہ اختیار ہے کہ انسانوں کے گناہوں کو بخشے۔ اس نے کہا مجھ میں وہ اختیار ہے، میں گناہوں کو بخشنے کا اختیار رکھتا ہوں۔ تو جو گناہوں کو بخشنے کا اختیار رکھتا ہے، ہمیں اپنے آپ کو اسی کے تسلیم کرنا چاہیے، کیونکہ بغیر اس کے کوئی اور راستہ نہیں، راستہ وہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں ہی راستہ، میں ہی سچائی اور میں ہی زندگی ہوں، کوئی بھی میرے بغیر باپ کے پاس آ نہیں سکتا۔ پھر یہاں پر لکھا ہوا ہے 19 آیت میں، پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا۔ خداوند کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ شریعت خدا نے دی تاکہ ہم شریعت میں اپنی شکل کو دیکھ سکیں۔ شریعت خدا کا جو ہے وہ ایک آئینے کی مانند ہے۔ جب ہم آئینے میں، شیشے میں اپنی صورت دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی یہاں پر خد و خال کیا ہے، ہمارے منہ میں کوئی دھبا ہے، یہ سب کچھ ہم دیکھ پائیں گے شیشے میں، آئینے میں۔ خداوند کا جو قانون ہے وہ آئینے کی مانند ہے۔
جس میں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اور جب ہم اپنے آپ کو شریعت کے مد مقابل دیکھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو گنہگار پاتے ہیں۔ شریعت کی مانند مقدس نہیں بلکہ گنہگار پاتے ہیں۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو لے کر خدا کے گھر میں نواس نہیں کر سکتے، داخل نہیں ہو سکتے، اور ہمیں مقدس ہونا چاہیے۔ ہم اپنے آپ کو مقدس نہیں بنا سکتے، مگر وہ تقدس جو ہے خداوند یسوع مسیح نے اپنا لہو بہا کر، ہمیں اپنے لہو سے دھو کر، جی ہاں پاکیزہ کر کے خدا باپ کے حضور تقدیم کیا ہوا ہے۔ اور یہاں پر ہم پڑھتے ہیں، پس جو کوئی انسانوں میں سے جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا۔ سب سے چھوٹا، تو ہم یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی شریعت کی اب کوئی اہمیت نہیں۔ شریعت کی اہمیت ہے ضرور، مگر شریعت سے ہم نجات نہیں پا سکتے۔ وہ طریقہ خداوند یسوع مسیح ہے جو یہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں آیا کہ شریعت کو منسوخ کروں بلکہ میں آیا ہوں کہ اسے تکمیل کروں۔ تو تکمیل شریعت جو ہے وہ کسی انسان میں نہیں، وہ خداوند یسوع مسیح میں ہے۔ اور پھر یہاں پر پڑھتے ہیں، لیکن جو اس پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ تکمیل کرنے والا، اسے درست طریقے سے تعلیم دینے والا خداوند یسوع مسیح خود ہیں، ہم نہیں، خود ہیں۔ اور اس پر ایمان لانے سے خداوند ہمیں وہ نجات بخشتا ہے جو ہم اپنے بلبوتے پر ہرگز نہیں پا سکتے، ہرگز نہیں پا سکتے۔ یہ ہے حقیقت ہماری، یہ ہے حقیقت خدا کے کلام کی گواہی ہماری زندگی کے بارے میں۔ خدا کا کلام کہتا ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیہوں فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوں گے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، جو اربابان دین و مذہب ہیں، جو ملا صاحبان ہیں، جو مولوی صاحبان ہیں، جو فریسی ہیں، جو اپنے آپ کو صادق کہتے ہیں، درست کہتے ہیں، خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ آپ کی جو راست بازی اگر ان سے بڑھ کر نہ ہو تو آپ آسمانی بادشاہی میں نہیں جا سکتے۔ بھائی ایسا کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ کوئی بھی انسان نہیں جو اس معیار تک پہنچ سکے۔ اسی وجہ سے خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ میں آیا ہوں کہ شریعت کو منسوخ کروں، یہ نہ سمجھو کہ میں آیا ہوں کہ توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کروں، بلکہ منسوخ کرنے نہیں بلکہ انہیں پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو شریعت کی تکمیل، توریت کو تکمیل کرنے کے لیے، جو خداوند کے قوانین ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح آئے اور اس نے پورا کیا، اور اس نے ہمارے لیے پورا کیا، کیونکہ اگر ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو وہ ہماری وکالت کرتا ہے کہ یہ نہ کر سکے کیونکہ یہ گنہگار ہیں، مگر میں نے ان کی جگہ لی ہے، میں نے ان کے گناہوں کو اپنے اوپر لے کر مصلوب ہوا، وہ قربانی دے ان لوگوں کے لیے۔ جو بھی مجھ پر ایمان لاتے ہیں میں ان کی ضمانت دیتا ہوں، میں ان کا وکیل ہوں۔ یہ خداوند کا مقدس وعدہ ہے۔ پرانے عہد نامے میں بھی ہم یہی پڑھتے ہیں۔ یسیہ کی جو کتاب 40 باب اور اس کے 8ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، ہاں گھاس مرجھاتی ہے، پھول کملاتا ہے، پر ہمارے خدا کا کلام ابد تک قائم ہے۔ ابد تک خدا کا کلام قائم ہے۔ خدا کا کلام لا تغیر ہے، جیسا کہ خدا لا تغیر ہے۔ تو کوئی آپ سے کہے کہ بھائی انجیل، توریت یا صحائف انبیاء یا تواریخ جو خداوند کے کلام کا حصہ ہے، یہ سبھی لا تغیر ہیں۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ بھائی خدا کا کلام منسوخ ہوا ہے، جو توریت ہے، جو انجیل ہے، جو مزامیر ہے، یہ باطل ہے، منسوخ کیا ہوا ہے، ان کے باتوں پر نہ جانا، کیونکہ خدا منسوخ نہیں ہوتا، اس کا کلام منسوخ نہیں ہوتا۔ خدا کا کلام ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، اور خدا کے کلام پر قائم رہنا ضروری ہے۔
خداوند کا مقدس کلام فرماتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے تکمیل شریعت کی، وہ منسوخ شریعت کے لیے نہیں، تکمیل شریعت کے لیے آئے اور اس نے ہمارے لیے تکمیل کیا شریعت کو۔ اور اب جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو خداوند ہماری وکالت کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہمارا وکیل ہے، وہ ہماری وکالت کرتا ہے خدا باپ کے حضور، اور ہمیں مقدس وہاں تک پہنچاتا ہے۔ تو ایمان لانا خداوند یسوع مسیح پر لازمی ہے۔ شریعت کے راستے ہم مقبول خدا ہو نہیں سکتے، کیونکہ ہم ہمیشہ شریعت کو توڑتے ہیں۔ کوئی انسان نہیں جو یہ کہے بھائی میں نے کوئی گناہ نہیں کیا بچپن سے لے کر آج تک۔ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ بطن مادر میں ہم گنہگار ٹھہرے ہیں، کیونکہ اس گناہ کو انسانوں نے آدم جو ہمارا پہلا باپ، حوا جو ہماری پہلی ماں ہے، ان سے ہم نے میراث کے طور پر لیا ہوا ہے۔ اور اس گناہ سے چھٹکارے کے لیے ایک وکیل کی ضرورت ہے، اور وہ وکیل جو ہے خداوند یسوع مسیح ہے، جس نے ہماری وکالت کی، اپنا لہو بہایا، ہماری گناہوں کا کفارہ اس نے دیا اور ہمیں معاف کیا۔ اے باپ تو ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے۔ اس نے صلیب سے یہ کہا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان کو مصلوب کیا۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، اگر ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ بھائی میں گنہگار ہوں اور میں پچھتاتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں اے خداوند اپنے گناہوں سے، تو خداوند ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، معاف کر دیتا ہے ہمیں، اور ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا درجہ دیتا ہے۔ اور ضروری ہے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھیں، دل کھول کر پڑھیں، دل کھول کر۔ خداوند لا تغیر ہے، خداوند کا مقدس کلام لا تغیر ہے، اور خداوند پر ایمان لانا، خدا کے کلام پر ایمان لانا، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا کہ اس نے ہمارے لیے قربانی دی، اس نے ہماری وکالت کی، اور اس نے ہمارے گناہوں کی خاطر جی ہاں اپنی جان دی، وہ موئے، گاڑے گئے، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ اتنا ایمان لانا۔ اے خداوند میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں، میں پچھتاتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں کہ تو نے میری خاطر صلیب کی قربانی دی، موئے، گاڑے گئے، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ میں یہ ایمان لاتا ہوں، میرے دل میں آ، میرا منجی اور میرا خداوند بن۔ خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے مانتا ہوں یہ دعا، آمین۔ اتنی سی دعا خداوند نے آپ کو قبول کیا ہے۔ خداوند کے کلام میں مگن رہیں اور خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھیں، کیونکہ یہ آپ کو گناہوں سے بچانے والا کلام ہے۔ خداوند کی رفاقت اور خداوند کے کلام کی رہنمائی آپ کے ساتھ ہو، آمین۔ دنیا داری کو چھوڑ کر یشو کے پیچھے ہو لے، دنیا داری کو چھوڑ کر یشو کے پیچھے ہو لے، منہ موڑ کے گناہوں سے آج توبہ کر لے۔